جی میرا نام خلیل احمد عباسی ہے اور میں اسلام آباد کی ایک آبادی پنڈوری شریف محلہ اشرف ٹاؤن تھانہ کھنہ کی حدود میں رہائش پذیر ہوں۔ وہاں سے میں آیا ہوں اسلام آباد۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آپ کے لاکھوں روپے مالیت کے جانور لے گئی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اس طرح کی جو آپ کا گھر ڈیمالش کیا گیا ہے، آپ کے جانور لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نقصان کیوں کیا جا رہا ہے؟ بس یہ کیا ہے اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ اس کے پس پردہ یہی حقائق ہے کہ غلط خبر جو ہے نا وہ وائرل ہوئی ہے اور اس کو اچھالنے میں تو میرے مخالفین کا ہاتھ ہے جن نے پولیس کو مس گائیڈ کیا ہے اور انہوں نے جا کر میرا نقصان کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے جانور لے گئے ہیں، پولیس جو جانور لے گئی ہے وہ جانور جو ہے وہ پولیس لائن میں لے گئے، اسلام آباد پولیس لائن میں آپ نے کہا ہے، اور ایک آپ کے بیٹے کو گرفتار کر کے وہ I-9 سے گرفتار ہوتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے سیکریٹریٹ تھانے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا واقعات ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ سر اس میں جو انہوں نے ابتدا کیا نا، وہ بچے کو انہوں نے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے روکا راستے میں، پہلے انہوں نے پوچھ گچھ کیا کہ موٹر سائیکل کو نمبر نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اس نے کلیئر کیا کہ بھائی اس میں قسطوں کا موٹر سائیکل ہے، اپلائڈ فار ہے، میں نے کمپنی کا لیٹر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جلدی نمبر میرا لگ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے انہوں کا ریکارڈ چیک کیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ پر 2 FIR ہیں، ایک تھانہ کھنہ میں اور ایک تھانہ سیکریٹریٹ میں، آپ دونوں میں اشتہاری ہے۔ اچھا، جب مجھے اس چیز کی اطلاع ملی تو میں تھانہ I-9 پہنچا ہوں، وہاں آ کر میں نے وہ کھننے والی جو FIR ہے اس کا فیصلے کی کاپی میں نے ان کو دکھائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیکریٹریٹ سے پولیس منگائی ہے اور وہ میرے بیٹے کو ہتھیلی لگا کر سیکریٹریٹ تھانے میں لے گئے۔ وہاں پر جا کر اس کو حوالات میں انہوں نے بند کیا۔ 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی غلطی سے یہ کام ہوا ہے، سسٹم میں غلطی کی وجہ سے اس کا نام جو آ رہا تھا FIR میں یہ نامزد نہیں ہے، ہمیں یہ مطلوب نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو حوالات سے باہر نکالا انہوں نے، مجھ سے انہوں نے ایک تحریر لی ہے ضامن کی، اچھا، لیکن تھوڑی دیر بعد بچے کو چھوڑنے کے بجائے انہوں نے دوبارہ پھر حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد مجھے پھر فون آنا شروع ہو گیا کہ آپ جی ریٹ والا مسئلہ جو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہوئی ہے اس کو حل کریں، بچہ چھوٹ جائے گا۔ بس یہ ماجرا ہے میرے ساتھ، پریشرائز مجھے کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے ریٹ واپس لیں۔ اچھا، تو کتنی مالیت کے جانور ہیں آپ کے؟ میرے جانور کم سے کم 1.5 لاکھ روپے مالیت کے ہیں، 1.5 کروڑ روپے مالیت کی ساری 1.5 کروڑ روپے مالیت؟ جی جی۔ اور جو گھر کا نقصان ہوا ہے اس کی تقریباً کتنی مالیت ہوگی؟ تقریباً 40 لاکھ روپے کا نقصان نہ میرے گھر کا اور تعمیرات جو گرائی ہے اس کا کیا ہے۔ اچھا، اچھا یہ جو آپ کے محلے میں جو منشیات کا کیس تھا جی، جس میں آپ کے منشیات فروش کے ساتھ آپ کے ایک بیٹے کی تصویر وائرل ہوئی ہے، جی جی، کیا اسی بیٹے کو اٹھا کے پولیس لے گئی ہے آج؟ جی جی، نہیں، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ اس کا نام ہے محسن، اچھا، اس میرے بچے کا نام ہے حسن۔ اچھا، محسن جو ہے یہ جاب کرتا ہے اور بڑا شریف بچہ ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، اس نے الیکٹریکل انجینئر میں ڈگری کی ہوئی ہے اور اچھی سیلری پر یہ جاب بھی کر رہا ہے، نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی، اور پورے محلے میں انشاءاللہ اس کی شہرت بہت اچھی ہے، شریف بچہ ہے یہ، بس یہ ابھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں زیادتی۔ اچھا یہ کہیے گا کہ اس وقت آپ جو ایک مسائل کا شکار ہیں، جی جی، ان مسائل کے پیچھے کیا کوئی آپ کی سیاسی کلیش ہے یا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی ذاتی بندے کے ساتھ بس کلیش ہے، سیاسی نہیں ہے، ذاتی بندے کے کلیش، اور اس نے سیاسی قیادت کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، ان سے جو کام کرواتا ہے میرے خلاف وہی کرواتا ہے۔ اچھا، کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سفارش کر رہے ہیں اور آپ کو سایہ ہوا تھانے میں؟ اس میں کچھ لوگوں کے نام لیں گے کیونکہ آپ کا تعلق خود
جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ؟ جی میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن اس میں جو معلومات مجھے ہوئی ہیں وہ ہر جگہ ڈاکٹر راجہ خرم نواز اور ڈاکٹر طارق صاحب کی سفارش کرواتے ہیں اور میرے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے حکومت سے، عدالت سے اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے آپ کیا مختصراً اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان سے اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو نقصان ہوا ہے اس کی ان لوگوں سے وجہ پوچھی جائے کہ کیوں میرا نقصان انہوں نے کیا ہے، میرے جانور کیوں انہوں نے قید میں رکھے ہوئے ہیں، کاروبار میرا انہوں نے کیوں تباہ کیا ہے، میرا یہ قصور بتائیں، اس کے بعد یہ اپنا ایکشن دیکھیں کہ ہم نے ایکشن صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اعلیٰ حکام سے، ارباب اختیار جو حکومت نے، ان سے میرا یہ مطالبہ ہے، اپیل ہے میری کہ اس چیز کو فل اس کی انکوائری کی جائے اور اصل حقائق سامنے آنے چاہیے۔ آپ کے جس بیٹے پہ قتل کا الزام لگایا اور ایک منشیات فروش کے ساتھ اس کی تصویر میڈیا پہ آئی ہے، جی جی وہ اس وقت تک اپنا پولیس کی کسٹڈی میں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں پہ ہے اس وقت؟ جی وہ گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے۔ اچھا، تو ادھر آپ پولیس نہیں آئی ہے اس کو گرفتار کرنے؟ نہیں نہیں، نہ اس میں ایف آئی آر میں نامزد ہی نہیں تھا۔ اچھا، جو ایف آئی آر میں جو لوگ نامزد ہیں کیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی ان میں بس گرفتار ہو گئے، ایک بندہ جو ہے وہ نہیں گرفتار ہوا، باقی گرفتار ہو گئے۔ اچھا، جو کل مال مویشی کی تعداد آپ کوئی بتا رہے ہیں 35 کے قریب، 33۔ وہ 33، اور پریس کانفرنس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں سے وہ 24 آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ باقی جو ہے وہ واپس چھوڑ دیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جانوروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، وہ میرے ذاتی جانور تھے، میری عمر بھر کی جو ہے نا پونجی وہی تھی، 30 لاکھ روپے مالیت کے جانور میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں غریب آدمی ہوں اور اس پر میں گزر بسر کر رہا ہوں، اپنی فیملی کی کر رہا ہوں، میں یہ جانور کسی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ابھی آپ جو عدالت میں آپ کی ریٹ ہے اس پہ عدالت سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں، اور پاکستان کے جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ان سے آپ مختصراً کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ دیکھو جی کورٹ میں جو عدالت عالیہ ہے نا اس میں تو میرا بس یہی ریکویسٹ ہے، جو کچھ میرے پاس حقائق تھے وہ میں نے ریٹرن وہاں پر دے دیے ہیں، میرے جو لائر ہیں انہوں نے وہاں پر پیش کر دیے ہیں، انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ وہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اب ملک کے جو صدر ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو انتظامی افسر ہیں نا، انتظامیہ ہے، اس کو اتنا ایڈوائز کیا جائے کہ پبلک کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ۔ اچھا یہ کہیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ آپ کا مال مویشی ہڑپ کرنا چاہتی ہے اور اس لیے آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے یا اس کو بھیجا بٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ فنڈا ان کا اسی طرف جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے عدالت میں بھی سپرداری کی، میری جو اپلیکیشن تھی اس میں کوئی رپورٹ انہوں نے نہیں دی، آخر میں انہوں نے جو ہے نا مجبوراً رپورٹ یہ دی کہ ہمارے پاس کوئی مویشی نہیں ہے ان کا۔ اس میں تو آپ پھنس گئے ہیں، چونکہ وہ ثابت ہو چکا ہے کہ کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جانور آپ کے، اور 24 جانور جس بندے کے پاس ہیں وہ آپ کو فون بھی کرتا ہے۔ جی فون بھی کرتا ہے میرا اس حوالے سے پولیس کا موقف تو یہاں پہ جو ہے جو انہوں نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی ہے وہ تو غلط ثابت ہو گیا ہے۔ جی جی تو اس کے بعد اس کے عدالت نے اس پہ کیا ڈائریکشن جاری کی ہے؟ عدالت میں اس نے یہ ڈائریکشن جاری کیا کہ وہاں پر عدالت کے اختیار میں یہی تھا کہ اگر پولیس وہاں پر رپورٹ دیتی تو وہ اس سپرداری کا آرڈر کرتے۔ جب پولیس ایک چیز سے انکاری ہو گئی ہے کہ بھائی یہ مال ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے تو پھر عدالت نے تو اس کو ڈسکلوز کرنا تھا۔ اب وہاں سے جو نقول لے کر میں نے اپنے جو سارے ثبوت تھے، ریٹن بھی تھے، فوٹوگراف بھی تھی، ویڈیو بھی تھی، ان کے ساتھ میں ہائی کورٹ میں گیا ہوں۔ ہائی کورٹ میں جانے کے بعد ان کو جناب انہوں نے مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ اپنی ریٹ واپس لو۔